اور اس کے بعد بلا کسی تمہید سے اپنے ہونہار اپنے عزیز جن کے والد محترم کا بھی حاجی صاحب سے بڑا مضبوط رشتہ رہا ہے، اب جب ان بچوں کو میں نے دیکھا حاجی عبدالجلیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ہوتے ہوئے تو میں نے یہ محسوس کیا جس طرح یہ بیٹا اپنے سگے باپ کے سامنے باحترام کھڑا رہتا ہے، اسی طرح کھڑے ہوئے ان بچوں کو میں نے پایا ہے۔ میں مفتی عبدالماجد سے گزارش کروں گا کہ آپ 5 منٹ کے لیے تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ معزز سامعین، آج ہم جس عظیم شخصیت کی تعزیت کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں وہ ہم میں سے کسی کے لیے بھی محتاج تعارف نہیں ہے، ہر کوئی انہیں جانتا ہے، پہچانتا ہے، اچھی طرح سے واقف ہے۔ آج جس شخصیت کی یاد میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، یعنی جناب ڈاکٹر الحاج عبدالجلیل صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے اور اعلیٰ علیین میں مقام کریم نصیب فرمائے۔ جب بھی آپ ان کو دیکھتے، ان سے ملاقات ہوتی، ہر آدمی اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہمیشہ مسکراتا ہوا چہرہ، ہر ایک سے خوشی کے ساتھ اور ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا ان کی شخصیت کا حصہ تھا، ان کی ذات کا حصہ تھا۔ اور خاص طور پر ہمارے اہل خانہ سے تو اتنا گہرا تعلق تھا، اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، اپنے والد صاحب کو اگر دوست و احباب میں سب سے زیادہ کسی کے ساتھ وقت گزارتے دیکھا ہوں تو وہ جناب حاجی صاحب مرحوم تھے۔ اسی وجہ سے ان کی وفات پر ہم تمام برادران اس بات کے بڑے افسوس ہیں اور ہمیں اس بات کا بڑا رنج ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم نے ایک مرتبہ پھر اپنے ایک والد کو کھو دیا ہے۔ ہم ان کی وفات پر اپنی جانب سے اور اپنے تمام برادران کی جانب سے ان کے اہل خانہ کو دل کی گہرائیوں سے تعزیت پیش کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ جس کے ذریعے آپ علیہ السلام تعزیت پیش کرتے تھے کہ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کسی کی وفات پر یہ الفاظ سے تعزیت کرتے تھے کہ جو کچھ اللہ نے لے لیا ہے وہ اللہ ہی کا تھا، جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے یا اس دنیا میں ہے سب کا ایک وقت مقرر ہے، سب کو ایک وقت اس وقت میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ لہذا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ سے صبر کی توفیق مانگیں اور اس مصیبت پر اللہ سے بدلہ مانگیں، اجر مانگیں، ثواب کی امید رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا جو ہم مرتے وقت میں کسی کے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس آیت کا مفہوم بھی یہی ہے کہ ہم سب اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کے ہیں، انا للہ، ہم سب اللہ کے ہیں، اور انا الیہ راجعون، اور ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس لیے ہم اس موقع پر خاص طور پر نائب امیر شریعت جناب مولانا محمد شمشاد رحمانی القاسمی دامت برکاتہ العالیہ نے بھی یہ پیغام بھجوایا باضابطہ کہ غم میں برابر کے شریک ہیں، اور اس غم کے موقع پر وہ بھی دعا گو ہیں اور صبر کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشکل گھڑی میں ہم سب کو صبر اور عافیت نصیب فرمائے، اس لیے کہ یہ زندگی تو عارضی زندگی ہے، چند روزہ زندگی ہے، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے ہر ایک کو جانا ہے۔ میں نے جو قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ہر ایک کو اس کی نیکی اور برائی کا بدلہ دے دیا جائے گا۔
لیکن اس دنیا میں فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کامیاب وہی ہوگا کہ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی انسان کامیاب ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ کسی کی موت پر اپنے آپ کے اعمال کو ٹٹولیں، اپنی زندگی کو بدلنے کی فکر کریں کہ جو ہو گیا ہے، جو ہم اپنے ہاتھوں سے جس طرح اپنے ماں باپ کو دفن کر رہے ہیں، اپنے بڑوں کو دفن کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ ہمارے چھوٹے بھی ہمیں دفن کر رہے ہوں گے۔ اس لیے اس موقع پر سب سے ضروری احتساب ہے، اپنی زندگی کا احتساب کہ کیا ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے پر رسول اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے والا بنایا، یا اپنے آپ کو ہم نے من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان، کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب کے سب ایک دن فنا ہو جائے گی، اور باقی رہنے والی ذات وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ باقی رہنے والی ذات صرف اس ذات کی ہے جو ذو الجلال ہے اور ذو الاکرام ہے، یعنی اللہ کی ذات۔ اس کے علاوہ ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے، آج جائے کل جائے، لیکن اس کی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بندے کو اللہ کے سامنے سے قدم نہیں ہٹا پائے گا اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنی زندگی کا حساب نہ دے دے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کو ہمیں غنیمت جاننی چاہیے۔ موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جاننا چاہیے، مرض سے بیماری سے پہلے ہمیں صحت کو غنیمت جاننا چاہیے، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جاننا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دولت دی ہے اس دولت کو غربت سے پہلے غنیمت جاننا چاہیے۔ اس لیے میں وقت چونکہ کم ہے، اسی مختصر بات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اس دعا پر کہ اللہ تبارک و تعالی حاجی صاحب مرحوم کے درجات بلند فرمائے، قبر میں کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرمائے، اور والد محترم کے ساتھ جنت الفردوس میں ان کو ایک ساتھ رہنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم حاضرین کو بھی قبول فرمائے اور ہم سب کو بھی اپنے راستے پر چلنے والا بنائے، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب و کامران فرمائے۔ آمین۔